حضرین و خواتین، تمام بسم اللہ۔ اراکین اردو فاؤنڈیشن، تمام سامعین، تمام ذاکرین، تمام عالمین، اور سب کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اتنی کثیر تعداد میں تشریف لا کر یقیناً شہزادی کونین کے دل کو تقویت بخشی، اور مجھے دعا ہے کہ آپ سب پر پنجتن پاک اپنی تمام نعمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اور میں خصوصاً مشہور ہوں اپنے عزیز دوست جناب اصغر زیدی صاحب کا کہ آپ نے آج کی مجلس کا انعقاد کیا۔ بے شک ایک قطعہ ذہن میں آ رہا ہے، جی عطا ہو جناب، بسم اللہ، شاید کسی قابل ہو۔ بسم اللہ عطا۔ دخترے قلعہ شکن کا جو اشارہ ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دخترے بلا شکن کا جو اشارہ ہوتا، دخترے قلعہ شکن آہا، کا جو اشارہ ہوتا، مثل خیبر در کوفہ بھی شکستہ ہوتا۔ بہترین فکر اور تخیل ہے، زبردست، واہ 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 واہ۔ دخترے قلعہ شکن کا جو اشارہ ہوتا، مثل خیبر در کوفہ بھی شکستہ ہوتا۔ شعر سے کہ صبر زینب کے احاطے میں ہے مجلس اب بھی، بہت اچھے، صبر زینب کے احاطے میں ہے مجلس اب بھی، کیسے ممکن ہے کہ مومن کبھی رسوا ہوتا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اب میں مائک زبردست۔ دے رہا ہوں آج کی نظامت کے لیے ہمارے بہت ہی پرخلوص مولائی شخصیت جناب توقیر مہدی صاحب کو، کہ آج کی مجلس کی نظامت کی ذمہ داری پوری کریں۔ ماشاء اللہ، شکریہ ڈاکٹر صاحب، شکریہ، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات، اللہم صلی علی محمد۔ حاضرین مجلس، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم یا علی حضرت۔ وعلیکم السلام۔ آج کی مجلس کا برائے اصالہ ثواب کا جو انعقاد کیا ہے وہ ہمارے محترم جناب انجینئر اصغر زیدی صاحب نے کیا ہے، اور ان کی مرحومہ، ان کی زوجہ مرحومہ کے سلسلے کی آج کی مجلس ہے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ان کے نہایت مشکور بھی ہیں کہ انہوں نے آج اس سلسلے میں تعاون کیا۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا میں ترتیب بتا دوں پروگرام کی، اس کے بعد پھر جیسے جیسے ہوتا رہے گا میں بتاتا رہوں گا کہ آج کی جو ترتیب ہے وہ تلاوت کلام پاک ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب، اور حدیث کے ساتھ ہمارے محترم عابد علی صاحب، اور سلام ہمارے اصغر زیدی صاحب انجینئر ماشاءاللہ سے، اور فرحت مہدی صاحب ہمارے ساتھ کینیا سے موجود ہیں آن لائن پہ، اور خطابت کے لیے قبلہ و کعبہ ہمارے ساتھ ریحان حیدر زیدی صاحب موجود ہیں۔ تو میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے اب میں دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کو کہ وہ تلاوت سے آغاز کریں مجلس کا۔ جناب بسم اللہ۔ شکریہ جی۔ میں سورہ بقرہ کی شروع کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم
अम लम तंज़िरहुम ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। तर्जुमा है, ये अल्लाह की खास किताब, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। ये हदायत है उन बुराइयों से बचने वालों और फ़िज़ा इलाही की अदा करने वालों के लिए। गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है इसमें से खैरात करते हैं, और जो ईमान रखते हैं इस पर जो आप पर नाजिल किया गया है और जो कुछ आपसे पहले नाजिल किया गया है, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। यही वो लोग हैं जो अपने परवरदिगार की हदायत पर कायम हैं, और यही हैं वो हर हैसियत की कामयाबी और बेहतरी पाने वाले हैं। और बिलाशुबा जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया, इनके लिए बुरा है। आप इन्हें इंजाम कार से डराइए या ना डराइए, बहरहाल वो ना मानने वाले, वो तो मानने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने इनके दिलों पर और इनके कानों पर मोहर लगा दी है और इनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, और इसके लिए बहुत सख्त सजा है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जाफरी साहब जो तलाब हासिल कर रहे थे, इसके साथ ही मैं साथ साथ बताता चलूं कि जो आज की मजलिस है मरहुमा साबरा ज़ैदी बिनते डॉक्टर मुमताज़ हैदर के सिलसिले की मजलिस है। उनकी बुलंदी दर्जात के लिए एक अदद में दरख्वास्त करूंगा कि सूरह फातिहा और तमाम जुमला मोमिन मोमिनात जो हाजिरीन हैं मजलिस, उनके मरहुमीन के लिए, सबके लिए एक अदद सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद मोहम्मद। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम आबिद भाई साहब से हदीस के अस्सलाम वालेकुम। आबिद भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई, माशाअल्लाह। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन फातिमतु ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि क़ाल समिअतु फातिमता अन्नहा क़ालत दख़ल अलैया अबी रसूलुल्लाह फ़ी बाज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या फातिमतु फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलामु क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ौफ़ा फ़क़ुल्तु लहू उईज़ुका बिल्लाहि या अबताहु मिनज़्ज़ौफ़ फ़क़ाल या फ़ातिमतु इतीनी बिलकिसाइल यमानी फ़ग़त्तैनी बिह फ़अतैतहु बिलकिसाइल यमानी फ़ग़त्तैतहु बिही वसिरतु अंज़ुरु इलैहि व इज़ा वजहुहु यतलालहु कअन्नहु बदरु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फमा कानत इल्ला साअतन इज़ा बिवलदी अल हसन अलैहिस्सलाम क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैका अलैकी या उम्माह फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़वादी फ़क़ाल या उम्माह इन्नी अशम्मु इंदका राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दका तहतल किसा फ़अक़बल अल हसन नहवल किसाह व क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाह या रसूलल्लाह अताज़नु ली अन अदख़ुल मअका तहतल किसा फ़क़ाल व अलैका अस्सलाम या वलदी व साहिब हौज़ी क़द अज़नतु लक फ़दख़ल मअहु तहतल किसा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वमा कानत इल्ला साअतन व इज़ा बिवलदी अल हुसैन अलैहिस्सलाम क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैका या उम्माह फ़क़ुल्तु व अलैका अस्सलाम या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़वादी
فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو معك ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا أخي ووسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وأجل. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يولمني ما يولمهم ويوزنني ما يوزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، فإنه مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا رب من تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة معدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسة؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت مع سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد آذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وهي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فقال لأبي إن الله قد أوحي إليكم فقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله اخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله
والذي باسني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن أن يتفرقوا يتفرقوا. اللهم أن اللهم صل يتفرقوا. على اللهم محمد صل وعلى على صل على محمد اللهم وآل محمد. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي باسني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغمونا إلا ما كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا كذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود جزاك اللہ وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق 9 الأئمة من ذرية إمام الحسين علیہ الصلاۃ والسلام. خدایا شب جمعہ کی رحمت اور مغفرت ہم سبھی کو نصیب فرما. الہی آمین. قاری حدیث قصہ اور قاری قرآن جناب جعفری صاحب میرے معبود اور جتنے مومنین مجلس میں شریک ہیں ان کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما. الہی آمین. اور تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما. اور دیگر اصغر زیدی صاحب جو بانی مجلس ہیں ان کی اہلیہ کو جوار حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ عطا فرما. آل محمد کے صدقے میں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سبھی کو ان کے غلاموں میں شمار فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءاللہ عابد بھائی جزاکم اللہ. جزاکم اللہ عابد بھائی جزاکم اللہ. جزاک اللہ مولانا قبلہ آپ کا بھی شکریہ بہت بہت. آپ نے شکریہ ڈاکٹر بھائی. اور میں عابد علی بھائی صاحب کا شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ. مولانا کی توفیقات میں اضافہ کرے. آپ تمام حضرات کوئی غم نہ سوائے غم کے. ایک مجلس آغاز میں ایک تمہید چھوٹی سی کہ ہر فیملی میں ایک باغیچے کی مانند ہوتی ہے اور اس میں خوبصورت پھول ہوتے ہیں, طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں. اس میں سے اگر کوئی ایک پھول بھی مرجھا جائے جی تو وہ باغ جو ہے کتنا سونا ہو جاتا ہے, بالکل اس میں اداسی چھا جاتی ہے. تو اسی حوالے سے 4 لائنیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور مرحوموں کو بھی ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. درود پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اجل نے چن لیا جو سبحان اللہ سبحان جان گلشن تھا. سبحان اللہ. واہ توفیق صاحب. اجل نے چن لیا جو پھول جان گلشن تھا. قضا کی موجوں میں فن کا شباب ڈوب گیا. سبحان اللہ سبحان فن کا شباب ڈوب گیا
न जाने हाँ कब हाँ हो वाह सहर हाय बज़्म सोज खानी में वाह 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 न वाह जाने ابو سحر اسماعیل कब हो सहर بزم سوز خان बज़्म सोज खानी में अंधेरी रात बढ़ी आफताब डूब गया सुभान अल्लाह सुभान हाय अल्लाह हाय वाह واہ 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 वाह हाँ वाह آفتاب سبحان اللہ अंधेरी रात बढ़ी आफताब डूब गया माशाअल्लाह माशाअल्लाह अजल ने चुन लिया मोहम्मद आले मोहम्मद सुभान अल्लाह جزاك الله सुभान جزاك अल्लाह الله वाह طبعا वाह زندہ وصلی باد علی محمد واہ واہ وآل वाह محمد वाह वाह سبحان اللہ ماشاء اللہ مولا پروردگار کو خوش رکھے اس کے اللہ ساتھ ہی میں دعوت دوں گا سلام کے لیے انجینئر جناب اصغر زیدی صاحب کو محترم کو کہ وہ آئیں اور سلام پیش کریں السلام اصغر علیکم بھائی علیکم السلام وعلیکم السلام جزی صاحب ایک سلام پیش کر رہا ہوں سلوات بھیجیں محمد والے محمد پر اللهم صل اللہ على اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وعجل فرجهم کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو ہائے 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 اکیلی ہے زہرا ہائے کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے اکیلی ہے زہرا زہرا رونے پہ پہرا ہائے مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے در فاطمہ ہائے کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے تماچے نہ مارو مسلمانوں جاؤ علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا ہائے ہائے رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا کوئی ہائے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا
کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا اے لفتے جگر اے حسن ابن حیدر یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دیں گر اے لفتے جگر اے حسن ابن حیدر یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دیں گر تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقی میں یہاں پر اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا شاہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے یہ مظلوم بیٹے نہ مظلوم ماں سے شاہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا شکریہ جزاک اللہ جزاک شکریہ مولا آپ کو سلامت رکھے تھے اصغر زیدی صاحب جو کہ انداز میں جزاک اللہ اصغر بھائی بہت ہی ماشاءاللہ شکریہ عمر طویل عطا کرے انہیں کوئی غم الہی آمین ساتھی ہمارے ساتھ کینیا سے فرد مہدی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ آن لائن ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور کلام پیش کریں جزاک اللہ میں تمام حضرات کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وقت کیونکہ بالکل ہی عجب ہو رہا ہے تو آہستہ آہستہ ہی کم آواز میں اور جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کروں گا بسم اللہ 4 مصرع ملاحظہ فرما لیں 100 برس ہو گئے ہیں روتے ہوئے 100 برس ہو گئے ہیں روتے ہوئے ظلم میں اب تو کچھ کمی کر دو کیا کہنے واہ 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 100 برس ہو گئے ہیں روتے ہوئے ظلم میں اب تو کچھ کمی کر دو روضہ تعمیر کر نہیں سکتے قبر زہرا پہ روشنی کر دو 100 برس ہو گئے ہیں روتے ہوئے ظلم میں اب تو کچھ کمی کر دو روضہ تعمیر کر نہیں سکتے قبر زہرا پہ روشنی کر دو ایک سلام کے چند اشعار بسم اللہ مطلع حاضر خدمت ہے شعراء حضرات سے خاص یوں فاطمہ ہیں قلب پیمبر کے آس پاس یوں فاطمہ ہیں قلب پیمبر کے آس پاس جیسے ہو حمد سورہ کوثر کے آس پاس یوں فاطمہ ہیں قلب پیمبر کے آس یوں فاطمہ ہیں قلب پیمبر کے آس پاس جیسے ہو حمد سورہ کوثر کے آس پاس شعر ملاحظہ فرمائیں کہ دل میں بتوں کا عشق زباں پر خدا کا نام دل میں بتوں کا عشق
لبوں پر पर خدا کا खुदा نام का नाम ایسے بہت تھے بزم پیمبر کے آس پاس हाँ हाँ वाह हाँ हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह वाह हाय वाह हुआ है खुदा का دل नाम میں अल्लाह सुभान सुभान دل अल्लाह میں بتوں کا عشق لبوں پر خدا کا نام वाह ایسے वाह بہت تھے بزم پیمبر کے पैगंबर آس के پاس. اور شعر حاضر خدمت ہے کہ رد کر دیے نبی نے یہ کہہ کر سبھی پیام. वाह رد کر دیے نبی نے یہ کہہ کر سبھی सभी پیام. पैगाम آئینہ کون رکھتا ہے پتھر کے آس پاس. हाँ वाह हाँ वाह हाँ वाह हाँ हाँ वाह رد वाह کر वाह دیے हाय نبی نے یہ کہہ کر سبھی वाह वाह پیام. वाह 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 آئینہ کون رکھتا कौन ہے रखता है پتھر کے آس پاس. वाह 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 حسنین ہیں نبی ہیں علی ہیں بطول ہیں. ابھی ہم نے حدیث قصہ کی تلاوت کری ہے. تو حسنین ہیں نبی ہیں علی ہیں بطول ہیں. اب اور کون آئے گا چادر کے آس پاس. वाह 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 حسنین ہیں वाह نبی वाह वाह ہیں علی ہیں بطول بہت ہیں. اچھا ہے بھائی. वाह واہ वाह واہ वाह ادب ادب. वाह 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 اب اور واہ. کون آئے گا कौन چادر आएगा کے آس پاس. हाय اور سورج نے آسمان میں چہرہ چھپا لیا. آہا. वाह سورج अकबर نے آسمان میں چہرہ छुपा लिया چھپا لیا. وہ نور تھا زمین پر چادر کے آس پاس. ارے वाह ہائے वाह ہائے. वाह 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 وہ نور تھا بہت اچھا. زمین پر چادر کے آس پاس. اور شعر دیکھیں کہ نام علی و ناد علی کا حصار تھا. वाह نام ہاں علی ہاں ہاں ہاں. و ناد علی کا حصار सार تھا. था ہجرت کی شب رسول کے بستر کے آس پاس. वाह 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 हाँ 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 वाह वाह اچھا. हाय हाय भाई نام वाह वाह نام वाह दोबारा पढ़िए حضور، वाह نام बस علی نام علی و ناد علی کا حصار تھا. हिसार था ہجرت کی شب رسول کے بستر کے آس پاس. ہجرت کی شب رسول کے بستر کے آس پاس. اور کوفہ ہو کربلا ہو مدینہ ہو طوس ہو. آہا. ہو کربلا ہو مدینہ ہو مدینہ. طوس ہو. दूसो بس ایک نام ملتا ہے خنجر کے آس پاس. हाँ हाँ بس हाँ ایک हाँ نام ملتا ہاں. ہے. हाय सुभान صرف ایک نام کوفہ ملتا ہے. ہو वाह کربلا वाह ہو वाह مدینہ ہو ہائے ہائے. طوس ہو. بس ایک نام ملتا हाँ ہے خنجر کے آس پاس. زہرا کا نام لے نہیں سکتے زبان سے. अल्लाह अकबर زہرا کا نام لے نہیں لے سکتے نہیں زبان سکتے हाँ زبان سے. سے. اندھیر ہے یہ قبر منور کے آس پاس. अल्लाह अकबर हाय اندھیر ہے یہ हाय قبر हाय منور کے آس پاس. اور شعر حاضر خدمت کر رہا ہوں کہ صدیاں ہوئیں چراغ بھی روشن نہیں ہوا. ہائے हाय ہائے हाय ہائے ہائے. صدیاں ہوئیں चिराग भी ہائے रोशन ہائے. नहीं हुआ چراغ بھی روشن نہیں ہوا. وہ گھر جو بیت نور تھا اس گھر کے آس پاس. ओ हाँ हाँ वाह वाह صدیاں ہوئیں چراغ हाय بھی روشن نہیں ہوا. وہ گھر جو بیت نور تھا اس گھر کے آس घर के پاس. आसपास ہاں ہاں اور ہاں. مقطع حاضر خدمت ہے کہ فرحت لحد کے واسطے ہو جائے انتظام. ہاں. فرحت لحد کے واسطے ہو جائے انتظام. हाँ کرب و بلا میں اور 72 کے آس پاس. کیا हाँ کہنے ہیں. واہ 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 सुभान واہ. अल्लाह بہت اچھا. वाह کرب و بلا सुभान میں جعفر بھائی. माशाल्लाह فرحت بہت لحد کے واسطے ہو جائے कमाल कर दिया انتظام. भाई डॉक्टर साहब हमारे साहब فرحت لحد کے واسطے ہو جائے جائے انتظام. हाँ کرب و بلا میں اور 72 کے آس پاس. सुभान अल्लाह کر वाह वाह جزاک भाई اللہ. जिंदाबाद माशाल्लाह माशाल्लाह بہت بہت ماشاء بہت بہت اللہ. شکریہ. सलामत بہت जजाक अल्लाह माशाल्लाह शुक्रिया जनाब, शुक्रिया बहुत. वाह वाह جزاک اللہ فرد بھائی. یہ تھے بہت ہمارے عمدہ. ادب. محترم جناب فرد مہدی صاحب کینیا سے، جو کہ اپنا خوبصورت کلام سنا رہے تھے. حسنین ہیں علی ہیں بطول ہیں اب کیا کون آئے گا کہنے ہیں. مدن واہ کے واہ آس واہ. کیا خوبصورت کلام انہوں نے پڑھا ہے. سبحان ماشاءاللہ اللہ. سے مولا نے سلامت رکھے اور ان کی فقر پروردگار الہی ان کو کوئی غم سوائے غم حسین کے. میں اس کے ساتھ ہی الہی. قبلہ سے گزارش کروں گا محترم جناب مولانا ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ وہ مجلس سے خطاب فرمائیں. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة. اللهم صل على محمد. بسم الله بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الحمد لله.
لا حول ولا قوة إلا اللهم بالله صل العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا الملقب بطه والياسين رحمة للعالمين مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل صل على على محمد محمد وآل محمد وآل محمد محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. ما من رجل يعين امرأته في بيتها إلا كان له بكل شعرة على بدنه عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها وآتاه الله من الثواب ما آتاه الله الصابرين وداود النبي ويعقوب وعيسى عليه السلام. صلوات پڑھنے محمد. اللهم صل اللهم صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد جناب اصغر زیدی صاحب کی اہلیہ محترمہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، جہاں تک میں نے توقیر مہدی صاحب سے سنا ہے، اور بانی مجلس بھی آج آپ ہی ہیں، اور شروع سے لے کر کے اب تک کے جو ذکر خیر ہوا ہے وہ شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ اللهم علیہا صل کے ہی عنوان سے ہوا، اور شہزادی سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ اور ان کی سیرت اور ان کی زندگی، ان کے فضائل، ان کی خصوصیات، ان کے اسماء مبارکہ، ان کی خلقت، ان کی طہارت، ان کی فصاحت، ان کی بلاغت، ان کی کرامت، ان کی شرافت، ان کی شجاعت، خود زہرا کی ولایت اور عفت و طہارت کا جواب کائنات میں کوئی لا نہیں سکتا۔ اللہ نے جس طرح سے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو واحد بنا کر بھیجا ہے، اسی طرح سے اللہ نے زہرا کو بھی واحدہ بنا کر بھیجا ہے۔ نہ کائنات میں علی بن ابی طالب کا کوئی جواب لا سکتا ہے، اور نہ کائنات میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا کوئی جواب لا سکتا ہے۔ جب ایک شوہر اپنی زوجہ کے ایصال ثواب کی مجلس کا انعقاد کر رہا ہو تو کیوں نہ میں وہ شوہر اور بیوی کی زندگی کے ان حالات اور ان روایات کا تذکرہ آپ حضرات کی خدمت میں کروں جو روایات مولائے متقیان حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہوتی ہوئی رسول اللہ کے ذریعے سے، یعنی رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے جو مولا کائنات کے ذریعے سے ہمارے پاس میں آئی ہے، زندگی کو گزارنے کا جو سکندر ایک سلیقہ بتایا ہے، اور اسلام کی جو ایک تعلیم دی ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز ہمارے گھر میں داخل ہوئے، اس حالت میں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا چولہے کے پاس بیٹھی ہوئی کھانا بنا رہی تھی۔ ایک دیگ، چھوٹی سی پتیلی چولہے پہ رکھی ہوئی تھی، اس میں آگ سلگا رہی تھی، آگ روشن کی ہوئی تھی، اور میں بیٹھا ہوا ایک طبق کے اندر دال چگ رہا تھا۔ یہ حدیث عدس بڑی مشہور حدیث ہے، دال میں سے کچھ کنکریاں، دال میں سے کچھ نکال رہا تھا۔
जैसी रसूल खुदा की निगाह मेरे ऊपर पड़ी तो आपने इरशाद फरमाया या अबल हसन। मैंने कहा जी लब्बैक या रसूलल्लाह, ए रसूल खुदा फरमाइए। तो पैगंबर इरशाद ने फरमाया कि खूब गौर से सुनो जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, और ये जो मैं कह रहा हूँ ये रसूल इस्लाम का कौल नहीं बल्कि फरमाने खुदावंद आलम है। यानी सुभान तुम्हारा अल्लाह, नबी जो कह सुभान रहा अल्लाह। है ये रसूल खुदा का फरमान है। क्या फरमान था? जो मैंने रवायत आप हजरात के सामने पेश की है खुतबे में कि मा मिन रजुलिन युईनु इमरातहु फी बैतिहा, कोई भी शख्स घर में रह करके जो अपनी जौजा की मदद करता है, वाह वाह लायदा फरमाइए, कोई भी शख्स घर में रह करके जो अपनी जौजा की मदद करता है, इल्ला कान लहू बेकुल्ले शारतिन अला बदनही इबादतो सनतिन, तो जितने बदन के ऊपर बाल है उस शख्स के, जितने बाल हैं उस एक बाल के बदले में उस इंसान को 1 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह देखिए घर को अल्लाह किस अकबर। तरीके से मुनव्वर किया जा सकता। हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम ने कैसी तरबियत हमारी फरमाई है। बेशक कायनात के अंदर लोगों को ऐसे रहनुमा, ऐसे हादी, ऐसे इमाम, ऐसे रसूल नहीं मिले जो मजहब तशय्यो के हिस्से में आए हैं, सुभान जो अल्लाह मजहब तशय्यो को मिले हैं। यानी घर को रौनक बनाने के लिए, इसे गुले गुलजार बनाने के लिए, इस बागीचे में बेहतरीन फूल खिलाने के लिए जो बेहतरीन एक दर्स दिया है पैगंबर इस्लाम ने, हर एक बाल के बदले उसे 1 साल की इबादत का सवाब मिलेगा जो खिदमत अयाल में रहता है। तवज्जो चाह रहा हूँ। दूसरी चीज वो भी इबादत कैसी होगी? सियाम व नहारेहा व क़याम व लैलेहा। वो इबादत कैसी होगी? दिन दिन में में उसने रोजे। रोजे रखे हैं, तवज्जो चाह रहा वाह, हूँ, और रात सुभान को उसने क़याम फरमाया है अल्लाह सुभान की अल्लाह, इबादत के लिए। अल्लाह वो अकबर। सवाब मिलेगा जो कि दिन में रोजे रखे और रात में उसने क़याम फरमाया। ये हदीस यहाँ पर खत्म नहीं हुई। उसके बाद फिर रसूल इरशाद फरमाते हैं अली व आताहुल्लाहु मिनस सवाब मा आताल्लाहु साबिरीन, अल्लाह ऐसे बंदे को जो खिदमत अयाल में है वो सब्र अता फरमाएगा जो साबिरीन को अल्लाह ने अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, यानी अब साबिरीन को देखिए, मरहुमा साबिरा बेगम साबिरा फातिमा की मजलिस है, लिहाजा ये जुमला मुलाहिदा फरमाइए। साबिरीन का सवाब क्या है इसे कोई बयान नहीं कर सकता है। अब अगर बात यहाँ खत्म हो जाती तो मैं समझता पता नहीं किस साबिरा का जिक्र है, किस सब्र का जिक्र है, कौन सा सब्र का सवाब मिलेगा, कौन से साबिरीन का सवाब मिलेगा। लेकिन फिर रवायत आगे बढ़ के कहती है व दाऊद नबी, साबिरीन का सवाब तो मिलेगा ही मिलेगा, दाऊद नबी का भी सवाब उसे मिलेगा, सुभान याकूब अल्लाह। नबी का सवाब भी उसे मिलेगा, वाह वाह हजरत वाह। ईसा का सवाब भी उसे मिलेगा। तवज्जो चाह वाह रहा हूँ, वाह वाह मुलाहिदा सुभान अल्लाह, सुभान फरमाइएगा। अल्लाह, है दाऊद ने जो सब्र किया वो सब्र मिलेगा, ये साबिरीन की शरह हो रही है। हजरत वाह, याकूब ने जो सब्र किया वो सवाब मिलेगा, हजरत ईसा ने जो सब्र किया वो सवाब मिलेगा। क्योंकि ईसा के 2 सब्र हैं, तवज्जो चाह रहा हूँ। एक ईसा का वो सब्र है जो माँ की इस्मत पर जब उंगलियां उठाई थी तो ईसा खामोश रहे थे और उसके बाद माँ की इस्मत की गवाही दी थी, तो माँ की इस्मत की गवाही वाला सवाब मिलेगा। तवज्जो सुभान चाह रहा हूँ, अल्लाह, तवज्जो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माँ की इस्मत वाली गवाही पे जो सब्र किया था और जो बयान दिया था उसका सब्र मिलेगा। और ईसा का एक सब्र और भी है जाने गिरामी, आज तक चरखे चहारों पर ईसा सब्र कर रहे हैं, कब जहरा का लाल आएगा, हाँ कब मैं हाँ हाँ उसके हाँ पीछे नमाज पढ़ूंगा। ये भी एक सब्र का पैमाना है। सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह, सुभान सुभान वाह 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 कब, तवज्जो चाह रहा हूँ, यानी बहुत अच्छा। मुंतज़िर मेहदी का एक मुंतजिर, तवज्जो हजरत ईसा है, उनका भी सवाब हमको मिलेगा। यानी एक खिदमत अयाल करने में, तवज्जो चाह रहा हूँ, हजरत दाऊद वाला सवाब, हजरत याकूब वाला सवाब, हजरत ईसा वाला सवाब हमको मिलेगा। ये एक रवायत खिदमत अयाल में। दूसरी रवायत मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मन काना फी खिदमतिल अयाल फिल बैत वलम यानफ
कतब अल्लाहु इस्महु फी दीवानी शुहदा, जो इंसान अपने अहलो अयाल की खिदमत करता है घर में रह करके और उस खिदमत पर तकब्बुर नहीं करता, उस खिदमत पर नाज नहीं करता, उस खिदमत को जताता नहीं है, वलम यानफ, जताता नहीं है, तकब्बुर नहीं करता है, हुरूर नहीं करता उसमें, उस खिदमत के ऊपर, कतबल्लाहु इस्महु फी दीवानी शुहदा, तो अल्लाह ऐसे इंसान का नाम शुहदा की फहरिस्त में लिखेगा। सुभान हाँ अल्लाह, हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे वाह, इंसान वाह, का वाह। नाम शुहदा की फहरिस्त में लिखेगा। शुहदा का काम कितना मयार है उसे मैं यहाँ बयान नहीं करूंगा। ऐसे इंसान का वकतबा लहू बेकुल्ले यौमिन व लैलतिन सवाबा अल्फ शहीदिन, और लिखा जाएगा ऐसे शख्स की किस्मत में हर दिन के बदले और हर रात के बदले 1000 शहीदों का सवाब। सुभान अल्लाह। देखिए किस तरीके से गुलजार हाँ। बनाया, खिदमत को मुलाहिदा फरमाइए, किस तरीके से मोहब्बतें और मवद्दतें ईजाद की हैं घर के अंदर। खिदमत अयाल में 1000 शहीदों का सवाब खुदावंद आलम सुभान अल्लाह। लिखेगा एक दिन के बदले में। व वाह। कतबा लहू बेकुल्ले कदमिन सवाब हिज्जतिन व उमरा, और एक तवज्जो चाह रहा हूं, और एक कदम जो उठाएगा अयाल की खिदमत में, वकतबा लहू बेकुल्ले कदमिन सवाब हज्जतिन, तो एक कदम के ऊपर एक हज का सवाब होगा हाँ 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 वाह और उम्रे का सवाब होगा। वह आता अल्लाह बिकुल्ले इर्किन फी जसदिही मदीनतुल फिल जन्ना, और जितनी रगे हैं ना इंसान के बदन के अंदर, जितनी नस है इंसान के बदन के अंदर, तवज्जो चाह रहा हूँ, जितनी नसें हैं, रग हैं, इस एक एक रग के बदले में खुदावंद आलम जन्नत के अंदर एक शहर बसाएगा उस इंसान के लिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान एक अल्लाह। जौजा, वाह, एक वाह, अयाल, एक खिदमत घर के अंदर। पैगंबर की हदीसें हैं, फिर इरशाद फरमाते या अली साअतुन फी खिदमतिल अयाल खैरुम मिन इबादत अल्फ सनतिन, ऐ अली अयाल की खिदमत में एक लम्हा गुजारना, एक लम्हा रहना, यानी साअतुन, साअतुन लम्हे को कहते हैं जब वो नकेरा होकर किसी हदीस में आए। साअतुन एक लम्हा अयाल की खिदमत में गुजारना खैरुन मिन इबादत अल्फ सना, 1000 साल की इबादत से अफजल है। सुभान हाँ, अल्लाह, हाँ, सुभान ओह, अल्लाह। हाँ, वाह, वाह, नाराए आप मुलाहिदा तकबीर, फरमाइए, अगर अल्लाहु इंसान अकबर। की तो नाराए रिसालत, या 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 रसूल रसूल अल्लाह, रसूल नाराए हैदरी, या या अली हैदर। वाह आपने मुलाहिदा फरमाया या अली साअतुन फी खिदमतिल अयाल खैरुन मिन इबादत अल्फ सनतिन, 1000 साल की इबादत से अफजल है। व अल्फ हज्जिन, 1000 हज से अफजल है। व अल्फ उम्रतिन, 1000 उम्रे से अफजल है। व खैरुन मिन इत्क़ अल्फ रक़बा, 1000 गुलामों को आजाद करने से अफजल है। सुभान व अल्लाह, अल्फ सुभान अल्लाह। गज़वतिन, 1000 जंगों में जाने से अफजल है। वल्फ अयादत मरीजिन, 1000 तवज्जो चाह रहा हूँ, 1000 मरीजों की अयादत करने से अफजल है। वह अल्फ जुमातिन, 1000 नमाज जुमा पढ़ने से अफजल है। वह अल्फ ओह, जनाजतिन, 1000 जनाजों में शिरकत करने से अफजल है। वह अल्फ जाइन युशबिहुम, और 1000 भूखों को खाना खिलाने से अफजल है। वह अल्फ आरिन यकसुहुम, 1000 बरहना लोगों को कपड़े पहनाने से अफजल है। वह अल्फ फरसिन युवज्जिहुहा फी सबीलिल्लाह, 1000 घोड़े मैदान जिहाद में भेजने से अफजल है। वह खैरुन लहु मिन अल्फ दिनारिन, 1000 दिनार राह खुदा में खर्च करने से अफजल है। यह तसद्दक़ु अलल मसाकीन, वो दिनार जो मसाकीन पे सदका दिया है। वह खैरुन लहु मिन अन यक़रा तौरात, और उसको तवज्जो चाह रहा हूँ, तौरात के पढ़ने से अफजल है, इंजील के पढ़ने से अफजल है। वह जबूरा, जबूर के पढ़ने से अफजल है। वल कुरान वल फुरकाना, और कुरान मजीद के पढ़ने से अफजल है। मैंने कितने सवाब गिनाए, मैंने कितने सवाब आपको गिनाए, तवज्जो चाह रहा हूँ। वह मिन अल्फ असीरिन असरा फआतक़हा,
اور 1000 اسیر جو قید ہیں انہیں خرید کے آزاد کرنے سے افضل ہے. اللہ وخیر اکبر. لہم من الف بدن. توجہ چاروں یؤتی للمساکین ولا یخرج من الدنیا، اور 1000 مسکینوں کو آزاد واہ واہ خدمت عیال میں میں نے کتنی چیزیں آپ کی خدمت میں کی ہے. آپ دوبارہ سے سن لیجیے گا. ملاحظہ فرمائیے گا 1000 سے افضل ہے. اب ملاحظہ فرمائیے ایک معمولی عیال کی خدمت کرنے سے اتنا عظیم ثواب ہے. جو انسان سیدۃ نساء العالمین کی خدمت کر رہا ہو، خود بھی سید الاوصیاء ہو، خود بھی یعصوب الدین ہو، خود بھی عبادت کرنے میں سب سے افضل ہو، خود بھی فصاحت میں سب سے افضل ہو، خود ہی بلاغت میں سب سے افضل ہو، جو ولی خدا بھی ہو، وصی رسول خدا بھی ہو، امام مبین بھی ہو، توجہ چاروں نبائے عظیم کا مصداق بھی ہو، وقفوہم انہم مسئلون کا مصداق بھی ہو، آئے ولایت کا مصداق بھی ہو، جب وہ زہرا کی خدمت کر رہا ہوگا تو اس کا مقام کیا ہوگا. اب سمجھ میں آتی ہے بات علی کی اتنی فضیلتیں کیوں ہیں، علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین پہ کیوں بھاری ہے. توجہ کی خدمت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے زہرا کی، عصمت کبریٰ کی، فاطمہ کی، زہرا کی، مرضیہ کی، راضیہ کی، تقیہ کی، نقیہ کی، فاضلہ کی، عالمہ کی، صابرہ کی فرمائی ہے. کائنات میں کسی اور نے ایسی خدمت انجام نہیں دی. خدمت گزار علی ابن ابی طالب، اور جس کی خدمت ہو رہی ہے کائنات کی سب سے عظیم خاتون جسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے. یہ وہ خاتون تو معمولی خاتون نہیں ہے جسے حورا بشکل بشر بھیجا گیا ہے. یا علی یا علی یا علی. آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا، میں نے ایک لفظ پڑھتے پڑھتے حدیث کا ایک لفظ آپ کی خدمت میں پیش کیا جسے حورا بشکل بشر بھیجا گیا. پورا بشکل بشر بھیجا گیا ہے. میں جملے کو پڑھتا رہوں گا جب تک آپ کی خاموشی مجھے سنائی نہیں دے گی. پورا بشکل بشر، پورا بشکل بشر، پورا بشکل بشر. یعنی یہ ایک ایسی حورا ہے، ایسی حورا جنت ہے جسے بشکل بشر بھیجا گیا ہے، جسے بشر کی شکل میں بھیجا گیا ہے. اور علل الشرائع میں ابن عباس سے ایک روایت ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. کتاب بہار الانوار میں اس کا تذکرہ ہے. علامہ تقی مجلسی نے اس کو لکھا ہے. جہاں پہ بحث کی ہے وہ ایسی مخدومہ جس کی خدمت کی گئی ہو. اور شہزادی کا ایک لفظ مخدومہ بھی ہے. یہ بات ابھی تو بتا دوں، جس کی خدمت کی گئی ہو. اب مجھے بتائیے زہرا کی خدمت کس نے کی ہے؟ بھائی خادم کہتے ہیں خدمت کرنے والے کو، بھائی خادم کہتے ہیں خدمت کرنے والے کو، مخدوم کہتے ہیں جس کی خدمت کی گئی ہو. تو خادمہ اور مخدومہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا. کوئی خادمہ بھی ہے زہرا کے لیے، کوئی خادم بھی ہے زہرا کے لیے. اب تلاش کیجئے خلقت بشری میں جائیے گا، جو حورا بشکل بشری آئی ہیں ان کو آپ تلاش کیجئے گا کہ جب یہ آسمان پہ اس کا نور تھا تو اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا تھا زہرا کی خدمت کرو. یعنی ملائکہ بنے خادم اور زہرا بنی مخدومہ. توجہ. یعنی ابھی انسانوں کو خلق نہیں کیا گیا، ابھی نور زہرا کی خدمت کر رہے ہیں ملائکہ جو خود نور ہے، جو خود نور ہے. تو ایک نورانی شکلیں ہیں جو نورانی شخصیت کی خدمت کر رہی ہیں، تو زہرا مخدومہ ان کی خدمت کی گئی. اور خدمت کرنے والی نورانی شخصیتیں ہیں جو کہ ملائکہ ہیں. اور جب بشکل بشر دنیا میں بھیجا، بھائی اس کو جو ہے توجہ چاہتا، جب بشکل بشر دنیا میں بھیجا تو کوئی خادم ایسا ہو جس کی وجہ سے شکل بشر جب آئی ہے تو مخدومہ کہلائے، اور وہ خادم خدمت کرنے والا ہو. اور رسول اللہ نے حدیث میں بیان فرمایا دیا
علی زہرا کی خدمت کر رہے تھے تو ایک نورانی شخصیت کی خدمت کر رہا تھا. وہاں زہرا مخدومہ بنی، ملائکہ سے دنیا میں زہرا مخدومہ بنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت سے. برائے خود امام زمانہ بلند تر صلوات. پورا بشکل بشر میری شہزادی سلام اللہ علیہا ہے. کائنات میں کوئی خاتون نہیں ہے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جیسی شخصیت. اچھا، جہاں حورا بشکل بشر ہے وہیں انسیائے حورا بھی ہیں. لیکن انسیائے حورا بھی ہے، حورا بشکل بشر بھی ہے. میں کون کون سی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. اسی لیے اب چلیے ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں. ایک چھوٹی سی روایت کا ایک چھوٹا سا فقرہ پڑھ کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا. ملاحظہ فرمائیے گا. شہزادی سلام اللہ علیہا کے بارے میں جب پیغمبر نے کہا میری فاطمہ میری فاطمہ میری فاطمہ پورا بشکل بشر ہے، تو ایک اور محترمہ آ کر کے کہنے لگیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول خدا، اے رسول خدا، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ پورا بشکل بشر ہے اور آپ حضرت فاطمہ کی خوشبو سونگ رہے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، اور آپ زہرا کی خوشبو سونگ رہے ہیں، تو آپ ان کو کیوں سونگ رہے ہیں؟ انہیں مشام کیوں کرتے ہیں آپ فاطمہ کو؟ ظاہر سی بات ہے اب یہ واقعہ حضرت زہرا کی شادی کے بعد کا، جو کہ اگر ان کی طرف روایت ہے جن محترمہ کا میں ذکر کر رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، تو حضرت یہ مدینے کا واقعہ، چونکہ یہ جو شخصیت ملحق ہوئی ہیں یہ مدینے میں ہوئی ہیں. ملاحظہ فرمائیے، یہ کہتی ہیں کہ مشام کیوں کرتے ہیں آپ زہرا، آپ سونگ کیوں رہے ہیں آپ زہرا کو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اے محترمہ، یہاں پہ نام ہے، میں نام نہیں لے رہا ہوں، اے محترمہ خدا کی قسم، خدا کی قسم اگر تمہیں علم ہوتا کہ مجھے ان سے کیوں اس قدر محبت ہے، اگر اے محترمہ تمہیں یہ علم ہوتا کہ مجھے زہرا سے اتنی محبت کیوں ہے تو تم مجھ سے زیادہ زہرا سے محبت کرنے لگتی. پیغمبر کا ایک کمال اور بھی ہے. ظاہر سی بات تو کمال مطلق کا نام ہے، لیکن ہم جیسوں کے لیے ایک فضیلتوں کا ایک گوشہ تو ملا. زہرا کی فضیلت پیغمبر نے اسی محترمہ سے بیان فرمائی ہے جن کی صداقت کا یقین امت مسلمہ کو ہے. جن کی امت مسلمہ انہی سے، تاکہ امت مسلمہ کم سے کم اپنی ماں کا کہنا تو مانے زہرا کے بارے میں. اب آپ نے وہ پوری روایت بیان فرمائی جس کا انشاءاللہ یہاں موقع نہیں ہے، میں انشاءاللہ کسی دن اور آپ کی خدمت پیش کروں گا کہ وہ معراج والی کے جب میں وہاں گیا تھا اور جبرائیل و میکائیل میرے ساتھ میں تھے، جبرائیل نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اللہ نے وہ حکم دکھایا تھا، وہاں مجھے بشارت دی تھی. یہ وہی زہرا ہے جس کی بشارت مجھے معراج پر ملی تھی. یہ وہی زہرا ہے جس کی بشارت مجھے معراج پہ ملی تھی. یہ وہی زہرا ہے جہاں اللہ نے مجھے جنت کو دکھایا تھا. یہ وہی زہرا ہے جہاں اللہ نے اس درخت کو دکھایا تھا جس درخت کا پھل کھا کر کے میں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی خلقت کو دیکھا تھا. عالم ارواح قاعدہ فرمائیے گا، یہ وہی زہرا ہے. جیسے آپ ابھی بھائی سے سن رہے تھے کہ کم سے کم ایک چراغ تو زہرا کی قبر پہ جلا دے. اگر تم تعمیر نہیں کر سکتے تو ایک چراغ تو جلا سکتے ہو. کون سا میری زہرا نے کس کا کیا بگاڑا تھا کہ مرنے سے پہلے بھی، شہادت سے پہلے بھی تم نے زہرا کو ستایا اور دفن ہونے کے بعد بھی تم نے زہرا کو ستایا. غریب سے غریب کی قبر کا احترام کیا جاتا ہے، لیکن محمد کی بیٹی کا احترام کیسے ہوا؟ 100 سال پہلے قبر مبارک پر بلڈوزر چلا دیا گیا، قبر مبارک کو منہدم کر دیا گیا، قبر مبارک کو توڑ دیا گیا. یہ وہی زہرا ہے کہ جن کی شہادت کی خبر علی جیسے شجاع انسان نے جب سنی تھی
तो मस्जिद मदीना से घर कितनी दूर था, घर का तो दरवाजा ही सहने मस्जिद में खुलता था। लोग कहते हैं कि मेहराब से जब अली चले कि मेरी जहरा दुनिया से रुखसत हो गई, तो 3 मरतबा सीना पकड़ के बैठे, दिल पे हाथ रख के बैठे, हाय जहरा दुनिया से रुखसत हो गई। मैंने 2 शख्सियतों को देखा है जिन्होंने सीने पे हाथ रख के बैठे हैं, हाय मेरी जहरा रुखसत हो गई। एक अली को मैंने तारीख में देखा, मेहराब से चले घर की तरफ जा रहे हैं, बैठते हैं, हाय जहरा रुखसत हो गई। क्योंकि जहरा की उम्र मुबारक 18 बरस की थी। मैंने एक और करबला में देखा, 18 बरस का जवान जब एड़ियां रगड़ रहा था, आवाजें दे रहा था, 57 साल इसी जहरा का बेटा जब खेमों से चला था, अकबर के पास पहुंचते पहुंचते 3 मरतबा जमीन करबला पर बैठा था, हाय मेरा अकबर, हाय मेरा अकबर। आजादारो ज़हरा दुनिया से तो रुखसत हो गई, कैसे रुखसत हुई मैं क्या बयान करूं। एक जुमला पढ़ के मैं जिसको खत्म करना चाहता हूँ। कायनात में आपने नहीं देखा होगा 18 बरस की सिन में कोई खातून, कोई लड़की असा का सहारा लेके चलती हो, सर के बाल सफेद हो गए हो और नौबत यहाँ तक पहुंची हो, जब आखिरी नमाज मेरी बीबी पढ़ रही है तो जहरा ने बैठ करके नमाज पढ़ी हो। आजादार अली ने पूछा था, जहरा बैठ करके नमाज पढ़ने का क्या सबब है? अब जहरा कैसे बताएं, मेरी पसलियां टूट चुकी है। ये राज तो जब खुला जब शौहर ज़ौजा को गुस्ल देने के लिए आगे बढ़ा, गुस्ल देते देते हाथ पहलू पर पहुंचा, चीख मार कर अली रोए, ये राज भी न खुलता अगर अज़ादारो सलमान न पूछते। कुछ दिन के बाद सलमान ने पूछा था, अली अब जहरा को गुस्ल देते देते क्यों चीख मार कर रोए? एक मर्तबा अली ने ठंडी सांस ली, आवाज या सलमान क्या पूछते हो? गुस्ल देते देते जब जहरा की पसलियों पर मेरा हाथ गया, मैंने देखा जहरा कितनी सावेरा थी, पसलियां टूट गई, अली को नहीं बताया। ये सावेरा जहरा, ये सावेरा के साले सवाब की मजलिस, अला वलानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन, सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन यंक़लिबून। खुदाया इस उनके वाबस्तगान बहुत जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया क़िबला आपका बहुत बहुत। आप अभी मजलिस से खिताब फरमा रहे थे, आप तमाम हज़रात सुना और एक नया जुमला मेरी उसमें इजाफा हुआ कि हूरा बशक्ल बशर, ये मेरी उसमें नॉलेज में इजाफा हुआ। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत अंदाज में तकरीर की, बड़ी मुदल्लिल तकरीर थी, बहुत खूबसूरत की। क़िबला ने मौलाना के दर्जात बुलंद करे और तौफीक़ात में इजाफा थे। माज़रत चाहता करे और इनको सेहत कामला फरमाए। इसके साथ डॉक्टर कमर आबिद साहब की जो गुजारिश करूंगा कि ज़ियारत के लिए और दुआ इमाम ज़माना के लिए तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेशक हुज्जतुल इस्लाम हर मजलिस एक से एक आला बयान फरमाते हैं। अल्लाह सलामत रखे और इसकी हमेशा हमारे लिए रहे बाकी इंशाअल्लाह। अल्लाह गज़ल फरमाए कि सेहत और सलामती अता फरमाए, इनकी मोहब्बतों का तकाज़ा परवरदिगार इनको खुश रखे, इनके बच्चों को खुश रखे इंशाअल्लाह। आप सभी हजरात को खुश रखे, आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हजरत ज़हरा और इमाम हुसैन। कमाल ये है कि आप इतने मुख्तसर वक्त में इतना जामे बयान और इतना तसलसल के साथ आप बयान फरमाते हैं। अल्लाह शहजादी ही इसका जज़ा खैर अता फरमाए। बड़ापन है। आमीन आमीन। परवरदिगार सलामत रखे। तवज्जो ज़ियारत अपनी जानिब से, जुमला मोमिनीन और मोमिनात की जानिब से, हाज़रीन की जानिब से और खुसूसन असगर ज़ैदी साहब के मरहूमीन की जानिब से, बिलखुसूस मरहुमा व मग़फ़ूरा जन्नत मकानी खुद आशियानी साबिरा ज़ैदी साहबा मरहुमा की
جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں. قربتاً اللہ، اللہ اس کا ہر لفظ کا ثواب اس مرحومہ کو پہنچے اور مزید درجات عالی عطا ہوں. السلام. سب سے پہلے شہزادی کے لیے ایک چھوٹی سی وہ پڑھ دوں گا میں. السلام علیکی یا سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکی یا بنت رسول رب العالمین. السلام علیکی یا زوجۃ علی امیر المومنین. السلام علیکی یا ام الائمۃ المعصومین یا فاطمۃ الزہرا. السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا عباد اللہ. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ. السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ. السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ. السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ. السلام علیک یا ابن علی المرتضی. السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہرا. السلام علیک یا ابن خدیجۃ الکبریٰ. السلام علیک یا صار اللہ وابن صالح والوتر الموصور. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت اللہ ورسولہ حتی أتاک الیقین. فلعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان ظلمت ولعن اللہ امتان سمعت بذالک فرضیت بہ. یا مولایا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ ولم تنجسک الجاہلیہ بانجاسہا ولم تلبس من مدلہمات ثیابہا. واشہد انک من دعام الدین وارکان المؤمنین. واشہد انک الامام البر التقی رزیزک ہادی المہدی. واشہد ان الائمۃ من ولدک الکلمۃ التقوی وعلام الہدی وعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا. واشہد اللہ وملائکتہ وانبیاءہ ورسلہ انی بکم مؤمن وبیا بکم موقن بشرائع دینی وخواتم عملی. قلبی لقلبکم سل امری لامرکم متبع. صلوات اللہ علیکم ولا ارواحکم ولا اجسادکم ولا اجسامکم ولا شاہدکم ولا غائبکم ولا ظاہرکم ولا باطنکم. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیک ایھا العبد الصالح والمطیع للہ ولرسولہ. السلام علیک یا ابو الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علیک یا ابن حسین الشہید. السلام علیک ایھا الشہید وابن الشہید. السلام علیک ایھا المظلوم ابن المظلوم. لعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذالک فرضیت بہ. السلام علیک یا غریب الغرباء. السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا. السلام علیک وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا صاحب اسرف الزمان الامان الامان من فتنة الزمان. السلام علیک یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
सब मिलके इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जति मिनल हसन सलवातुल्लाह अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि साफ़ी कुल्ले साफ़ वलियम व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तअहु फ़ीहा तवीला برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد جزاک اللہ ماشاءاللہ جزاک جناب اللہ سلامت رکھے آپ کو ڈاکٹر صاحب، شکریہ بہت بہت، آپ ہمیشہ کی طرح زیارت اور دعا ہمیشہ کی کراتے ہیں، پروردگار آپ کو خوش رکھے، کوئی غم نہ دے حسین کہ میں ایک ساتھ ساتھ یہ بھی بات کرتا چلوں کہ میں تمام حضرات کا آج کی جو مجالس میں جن لوگوں نے شرکت کی، بالخصوص ان لوگوں کو جو مجلس میں شریک ہوتے ہیں، پڑھنے والے تو ظاہر سی بات ہے سبھی ہیں، لیکن میں ان کا تہہ دل سے بہت زیادہ مشکور و ممنون ہوں کہ اتنی باقاعدگی سے لوگ مجلس میں آتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالتے ہیں، ان کا میں بہت مشکور و ممنون ہوں، اپنی طرف سے بھی اور ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بھی آتا ہوں، حضرت کی طرف سے سب لوگوں کا، اور اسی طرح سے میں کرتا ہوں کہ اسی طرح آپ لوگ مجلس میں شرکت کرتے رہیں گے، اور ہمارے ساتھ جن جن لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی، جن لوگوں نے حدیث قصہ پڑھی، تلاوت کی، میں ان تمام حضرات کا بھی شکر گزار ہوں۔ سلام کے لیے اصغر زیدی صاحب کا اور ہمارے فرحت مہدی صاحب کینیا سے اپنا ٹائم نکال کے انہوں نے شرکت کی، ان کا بھی میں مشکور و ممنون ہوں۔ قبلہ کا تو میں ہمیشہ ہی مداح ہوں، ان کا اتنے کم وقت میں اتنی اچھی تقریر کرتے ہیں، مولا ان کو سلامت رکھے پروردگار۔ میں آخر میں گزارش کروں گا اصغر زیدی صاحب سے کہ وہ مجلس کے سلسلے میں کچھ اپنی جو بات وہ کرنا چاہتے ہیں، پلیز کچھ فرمائیں مجلس کے سلسلے میں۔ آپ سب کی خدمت میں ایک بار پھر میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ اہلیہ کی 4تھی برسی کی مجلس کے انعقاد پر میں تمام شرکاء کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ پروردگار آپ سب کی حاجات پوری کر اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ ڈاکٹر غضنفر جعفری کے انتھک اور بےلوث کوششوں کی بدولت اردو فاؤنڈیشن کا یہ کارواں کامیابی سے رواں ہے۔ آئمہ معصومی کی تعلیمات کی روشنی میں اردو فاؤنڈیشن ایک مؤثر پلیٹ فارم کی حیثیت رکھتا ہے۔ پروردگار ڈاکٹر صاحب کی کاوشوں اور کار خیر کا ان کو اجر کثیر عطا کرے۔ مولانا ریحان حیدر زیدی بذات خود ایک علم کا سرچشمہ ہیں، ان کی ایمان افروز تقریریں ہماری روحانی تسکین کا باعث بنتی ہیں۔ خداوند عالم کو صحت لمبی زندگی عطا کرو، یہ ایک لمبے عرصے تک ہمیں اپنے علم کی روشنی سے ہمیں مستفیض کرتے رہیں۔ نظامت کے لیے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب توقیر مہدی صاحب کا، تلاوت کے لیے جناب ظہیر جعفری صاحب کا، حدیث قصہ کے لیے جناب عابد علی صاحب کا، اور زیارت دعا کے لیے جناب ڈاکٹر قمر آدمی صاحب کا، اور ایک خوبصورت کلام پڑھنے کے لیے جناب فرحت مہدی صاحب کا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ سلامت رہیں۔ ایک آخر میں ایک درخواست کرنا چاہوں گا، ہمارا ایک پوتا جس کی عمر صرف 3 سال ہے اور نام علی عباس ہے، اس بچے کی کل 3ری ہارٹ سرجری ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ میں چاہوں گا کہ اس بچے کی صحت کاملہ کے لیے اور ان تمام مومنین اور مومنات جو علیل ہیں ان سب کی صحت یابی کے لیے 5 بار سورہ نمل کی 62ویں آیت کی تلاوت کر کے میرے ساتھ رہیں۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 وَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ الہم اللہ قلیلا ما تذکرون۔ ایک بار پھر سورہ حمد و 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے اس کا ثواب مرحومہ صابرہ خان تو بنت ڈاکٹر رازق روح کے سال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔
جزاک اللہ اصغر بھائی، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کی عمر کو طویل عطا کرے پروردگار آپ کو۔ میں اس کے ساتھ ہی مائک جو ہے وہ ڈاکٹر مظفر جعفر صاحب کے حوالے کرتا ہوں، وہ آئندہ کی مجلس کا اعلان کریں۔ ڈاکٹر حاضرین خواتین، میں آپ سب کا بے پناہ ممنون و مشکور ہوں، اور اگلی شب جمعہ تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ شب بخیر۔